ناظرین، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے یسوع مسیح کو ناصرت کے عبادت خانے میں کلام سنانے کی دعوت ملنا۔ یہ کہانی مقدس لوکا کی کتاب کے باب 4 اور مقدس مرکز کی کتاب کے باب 6 سے لی گئی ہے۔ بعد ازاں ناظرین کی آسانی کے لیے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ کسی اور سبت کو یسوع ناصرت کے عبادت خانے میں گیا۔ ناصرت میں وہ قصبہ تھا جہاں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ وہاں کے رہنے والے رشتہ دار اور اس کے دوست بھی جماعت میں موجود تھے۔ بعض اس کے لڑکپن کو یاد کر رہے تھے اور بعض یہ کہ اسی بڑھائی نے ہمارے بچے کے لیے جھولا بنایا، ہمارے بیلوں کے لیے جوا بنایا تھا۔ یسوع کو دعوت دی گئی کہ پاک کلام کی تلاوت کرے اور اس کا مطلب بیان کرے۔ عبادت خانے کے خادم نے اسے وہ تمار دیا جس پر یسایہ نبی کا نوشتہ لکھا تھا۔ یسوع نے تمار کھول کر اس مقام سے پڑھا جہاں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ یہودی یقین رکھتے تھے کہ ان آیات میں یسایہ نے اس حیرت افزا دن کا بیان کیا ہے جب اس دنیا میں خدا کی بادشاہی قائم کی جائے گی۔ یسوع تمار کو لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا۔ دستور کے مطابق ربی بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں یہ یسایہ کے الفاظ کی کیا تفسیر کرتا ہے۔ یسوع نے کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ حاضرین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یسوع دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خدا کا ممسوح بادشاہ ہوں۔ سننے والوں نے آپس میں کھسر پھسر شروع کر دی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اعتراض کر رہے تھے، یہ کیسی بات اور کیوں کر رہا ہے؟ آخر یہ یوسف کا بیٹا ہی تو ہے۔ اور کسی نے کہا، ہاں یہ ہمارے قصبے کا بڑھائی ہے۔ یسوع نے ان کی بات ٹوکتے ہوئے کہا، تم میرا یقین نہیں کرتے کیونکہ مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ خدا کے نبی اپنے وطن میں کبھی مقبول نہیں ہوتے۔ جب تک ایلیا اسرائیل میں رہا اسے اپنی جان کو خطرہ رہا۔ کال کے دنوں میں وہ اپنے ملک سے چلا گیا اور سارپت کی ایک بیوہ نے اس کی پرورش کی۔ اس کے بعد نعمان نے الیشا کا یقین کیا اور اس کے وسیلے سے شفا پائی، حالانکہ وہ اسرائیلی نہیں بلکہ سریانی ارامی تھا۔ یسوع کی بات سن کر لوگ غصے سے بھر گئے کہ اسے یہ کہنے کی جرت کیسے ہوئی کہ خدا کے اپنے لوگوں کی نسبت غیر قوم کے لوگ خدا کا کلام سننے، ماننے اور ایمان لانے میں زیادہ مستعد ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھے اور یسوع کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے عبادت خانے سے باہر لے گئے۔ وہ اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بال گرا دیں، مگر یسوع چپکے سے ان میں سے نکل گیا اور باحفاظت اپنی راہ چلا گیا۔ غصے سے بفری ہوئی بھیڑ حیران رہ گئی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ Thank you for watching. Like, share, and subscribe.